خدا کی قسم فتنے ایسے ایسے ہیں کیا بتائیں ہم آپ کو, اور اسی فتنوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ قرآن مجید کو یوں سمجھنا چاہیے. اب دوسری بات سمجھیں, اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال آپ کو اور دے دوں. ادھر دیکھیے میری طرف, آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہ جو تقوی جن میں نہیں ہوتا نا, خوف خدا نہیں ہوتا, یا جو علماء کے پاس نہیں بیٹھتے, جن کو پتہ نہیں ہوتا حقیقت کیا ہے, یہ پٹڑی سے کب اترتے ہیں جب قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کا معنی مفہوم اپنی طرف سے کوئی مائی کلال نہیں دے سکتا. 1400 سال سے جو امت کا تسلسل ہے اسے بیان کرنا پڑے گا. اب تمہیں گمراہ کیسے کیا جاتا ہے مرزا جاہل کی جانب سے. ادھر دیکھیے, ایک حدیث شریف ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا, فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اب یہ حدیث پاک ہے, اس کا ترجمہ جو غیر مقلدوں نے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا میری قبر پر میلہ نہ لگانا. میں نے کہا جاہلو, یہ میلہ لفظ کہاں سے لے کے آ گئے؟ تو اس حدیث میں لفظ میلہ ہے ہی نہیں ہے, خیانت ہے, اس کو کہتے ہیں علمی خیانت. اور تم صرف یہ دیکھتے ہو حدیث ہے, ابو داؤد ہے, نمبر یہ ہے, صرف نمبر نہیں, رونگ نمبر ہے, یہ رونگ نمبر ہے بیان کرنے والا. اب پہلی بات. اب دوسری بات, یہ جتنے آزاد خیال ہیں, یہ جتنے لبرل ہیں, جتنے مرزا جولمی کی کمپنی کے ہیں, گاندھی جیسے ہیں, وہ جب اس کو بیان کرتے تو وہ ترجمہ کیا کرتے, غور سے سنیے گا. وہ کہتے حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے. اب دیکھو یہ زہر دیا جا رہا ہے, جیسے عیدگاہ میں رش ہوتا ہے ویسے رش نہیں لگانا میرے روزے پر, تو اس لیے مکے سے جاؤ مدینے میں نہ جاؤ. یہ زہر اس امت کو پلایا جا رہا ہے. کون ہے؟ ہم لبرل ہوتے ہیں, ہم مرزے ہوتے ہیں, ہم جیلمی, ہم پلمبر, ہم گاندھی, ہم فلانے, ہم ٹمکانے, یہ ہیں وہ لوگ, یہ ہے ان کی اوقات. جبکہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں, دونوں مطلب نہیں, یہ مطلب بھی نہیں کہ میلہ نہ لگانا, اور یہ مطلب بھی نہیں کہ رش نہ بنانا, یہ دونوں مطلب نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں یہ بندے جھوٹے ہیں, یہ کذاب ہے, یہ دجال ہیں. انہوں نے مصطفیٰ کی امت کو آقا کے در سے توڑا ہے, جوڑا نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اب آپ کہیں گے اتاری صاحب اس کا جواب کیا ہے. میں نے کہا ادھر آؤ, پہلے میں تمہیں سمجھاؤں اس کی نوعیت کیا ہے. ادھر دیکھیے, میں نے کہا اگر نبی پاک کے روزے پر نہیں جانا اور اتنے چل کے رش نہیں لاؤنا جی تسی کہندے ہو, تو پھر نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. اب سمجھ آئی نا؟ دیکھو بات سنتے ہی آپ کو وجد آیا نا, جو میرے روزے کو دیکھے گا میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یار بات, میں نے کہا روک بھائی روک, میں تجھے اگلی حدیث بھی سناتا ہوں تاکہ اس کو تابوت جہالت میں بند کر کے اوپر احمد رضا دے کیل ٹھوکیے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب دوسری حدیث, نبی پاک نے فرمایا من حج فلم یزورنی فقد جفانی. فرمایا جس بندے نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے نہ آیا, فرمایا بے وفا ہے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. اب کوئی جاہل یتیم العلم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں کہا تھا. میں نے کہا جاہلا, نبی پاک نے تو حج 10 ہجری میں کیا, 11 میں آپ پردہ فرما گئے تھے, تو یہ اپنی زندگی کا نہیں ہے, یہ تاکہ میں قیامت ہر ایمان والے کو کہا گیا کہ جب تو حج کر لے مہر لگوانے میرے پاس چلے آنا, ہم مہر لگا کے بھیجیں گے تیرے پاس. اس کا یہ مطلب ہے. توجہ ہے؟ اب ذرا اس حقیقت, اب 2 حدیثیں ہیں, جاگ رہے ہیں تو تیسری بھی سناؤں. ادھر دیکھو فرنٹ سیٹوں والے, تیسری سے پہلے ایک بات سننا. فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ کا ہوتا ہے, اور پچھلے سال بھی فقیر حج پہ گیا تھا, اس دفعہ پھر جا رہا ہے, مال کا ساتھ لے ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں نے آپ سے کہنا نہیں ہے پھر سبحان اللہ, کچھ جملے ہوتے ہیں جن کو آپ نے خود محسوس کرنا ہوتا ہے. میں نے کہا 40 لاکھ بندہ جدو حج کرے تو نہ حج کر کے مدینے تے جانا ہے خیا ہو, میں کہا پھر راستے کوئی نہیں نہ لگنا. چلو خیر بہرحال یہی سمجھانا تھا آپ حضرات کو. کہندا 40 لاکھ بندہ جاوے تو راستے پہنا ہے, تو میں کہا کدھر گیا تیرا فلسفہ, تیرا جنازہ تو نکل گیا, تو کہہ رہا رش نہیں لگانا, گوڑے آئے حدیث ہے, ترجمہ نہیں ہے. اور پھر دوسری بات بھی سنیے گا, میں تیسری حدیث سنا رہا ہوں, اور یہ عشق والے ہی بول سکتے. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھ لی, فرمایا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ حدیث پاک ہے. اب جتنے یہاں علماء, نعرہ
رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے. قریشی صاحب آپ ذرا جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ ایک منٹ مجھے دے، میں آ رہا ہوں. ہم تائیدار ختم نبوت کے بغیر ہم تو زندہ رہ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ فطروں کو سمجھ سکیں. بندہ کہتا ہے نبی پاک کہتے ہیں میری قبر تے رش نہ لونا. میں نے کہا رش والا ترجمہ نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ثابت کر کے دکھائے. کوئی کہتا ہے میلہ، میں نے کہا میلے والا ترجمہ نہیں. اگر یہ رس اور میلے والا ہے تو پھر یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی، بتا ان کا مفہوم کیا ہے. اب اگلی بات بھی سننا. آج کل جتنے پیکج بنتے ہیں نا حج یا عمرے کے، اس میں 8 دن مدینے کے ضروری ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے نہیں وہ 2.5 لاکھ لا لے آئی نا تے کم از کم 40 نمازاں پڑھ کے جنتی تو بن جانا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی یہ برکت ہے. اور وہاں پر کئی کالے منہ والے یہ بھی کہتے ہیں جب بھی کوئی آئے تو یہاں نیت مسجد نبی کی کر کے آئے، نبی پاک کی نہ کر کے آئے. میں کیا لانتیا، نبی ہے کہ مسجد نبوی ہے نا. سنی بندہ بھائی تمہیں یہی نہیں پتا منسوب اور منسوب الہ میں افضل کون ہے؟ یہ مسجد منسوب ہے، منسوب الہ میرے مصطفیٰ ہے. ہمیشہ منسوب الہ افضل ہوتا ہے. یہ مسجد کو جتنی شانیں ملی ہیں مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ملی ہے. اور تو کہتا ہے نیت یہاں نہیں کر کے آنی مصطفیٰ کی. کیا بات ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہے اس لیے ہم جگر پگھلا کے بات کرتے ہیں. اور ادھر میری سنیا جے ساڈے مرن تو بات اسی ساڈے ورگا بندہ جے نہ لبو تے گل ہے. میں آپ کو میں اب اکثر تقریر میں کہتا ہوں عقیدے اور مسلک والے بندوں کی قدر کر لو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل اور کٹھن دور ہے، لیکن اللہ دی قسم جیون دی چاسی تاں ہوندی ہے. سمجھ آئی نا؟ حضرت علی پاک شیر خدا تھے نا، ہیں فرماندے سن چاسی تاں ہوندی ہے جدوں بندہ میدان دے وچ کھلوتا ہوئے. سانوں بڑی چاس ہوندی جدوں اسی میدان وچ کھلونے ہاں نا، قسم خدا دی بڑی چاس ہوندی ہے. ہمیں پتہ ہے لوگ ہمارے اوپر تانوں کے تیر برسائیں گے تو بہتان تہمت پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. میں کہا جو مرضی کر، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. بات کہیں دور نہ چلی جائے. گرامی قدر حضرات اب دیکھو کہتا نبی پاک دے روزے تراش نہیں لانا. میں نے کہا جو مکے سے ہو کے واپس آ گیا مدینے نہ گیا، یوں سمجھیے اسے میرے آقا نے بلایا ہی نہیں ہے. لیکن سن اب گل جی اوتھے ہی کھلوتی ہے. نبی پاک نے پھر یہ کیوں فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بتا رہا ہوں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ کیسے سمجھتا ہے اور جو جاہل ہوتا ہے وہ مفہوم کیسے غلط دے کے اس قوم کے عقیدوں کو برباد کرتا ہے. اب جاہل کی بات آپ نے سن لی. اب الزامی 3 حدیثیں جواب کے طور پہ میں نے پڑھی. اب آ جائیے حقیقی معنی بتاؤں آپ کو. اور 1 منٹ گوڈے چھڑے جی، 1 منٹ صرف میں بات کلوز کر رہا ہوں چونکہ نعت خان بھی ابھی بیٹھے ہیں اور قریشی صاحب بھی آ گئے. یہ بھی اپنے لہجے کے اندر ان کا ایک اپنا رنگ ہے، اپنا لہجہ ہے، اس حساب سے یہ خطاب کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنے رنگ سے محظوظ کریں گے. لیکن یہ جو فقیر پیغام دے رہا ہے نا، اس کو ذرا خدا کے لیے تھوڑا جاگ کے سمجھ لیجئے گا. اب اس کا حقیقی مطلب کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. آؤ ذرا ادھر دیکھنا. کہنا میں نے نہیں ہے، ان کانوں سے مت سننا، ان سے سن لینا. اگر سمجھ آ جائے تو بول لینا، ورنہ کوئی حرج نہیں. سودا کھڑا ہے، ساڈا وک کی جانا ہے. اگر تیرا ایمان بچ جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جو نبی نے فرمایا نا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، اب دائیں بائیں بھی دیکھنا، چہرے بھی پہچاننا کس کو سمجھ آئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں رش نہ لگانا اور یہاں نہ آنا. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لوگوں عیدگاہ میں تم صرف سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، بعد میں وہ خالی پڑی رہتی ہے. میرے روزے پر صرف 2 مرتبہ نہ آنا، جب جب آؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ. 5
مدینے کے خطے خدا تجھ کو سلامت رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یارے نارے مالکاں دے تسی ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے میں دسو بھی تانوں تواڈے عقیدے دی کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ صرف اینی گل لے اینی گل ہے۔ اللہ دیو بندو ہم تو بچا ہی آپ کے عقیدے رہے ہیں، ہمارے اور پلے بھی کیا ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ بس یہ ہے سبق، آپ ان دنیا کے کیڑوں مکوڑوں کے پیچھے مت چلیں، آپ اپنے علماء اور علماء ربانی جین کے پیچھے چلیں۔ ایسے ادارے ان کو قائم بھی کریں، تعاون بھی کریں، چندہ بھی دیں، بندہ بھی دیں اور دفاع بھی کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم۔